مختلف تجربات کیے، سوچ بچار جاری رہی، بالآخر تحریک منہاج القرآن کراچی ڈویژن نے اس جامعہ کو انتظامی، مالی اور دیگر امور میں خود مختاری دے کر ایک آزاد کونسل، خود مختار کونسل قائم کی، جس کو ہم MDC کا نام دیتے ہیں، منہاج ایجوکیشن کونسل۔ وہ تحریک منہاج القرآن کراچی ڈویژن کے تحت ہے اور اسی کی قائم کردہ ہے۔ وہ 4 رکنی کونسل، جس میں جامعہ کے پرنسپل کی حیثیت سے میں بھی سیکرٹری کے طور پر ہوں، تو اس اعتبار سے 5 ممبرز پر مشتمل ہماری یہ MDC پورے سال بھر میں جامعہ کے مختلف امور پر ہم نے بڑی جاں پیشانی کے ساتھ غور و فکر کیا اور اس جامعہ کو اپنے مشن، تحریک اور فکر سے ہم اہم کرنے کے لیے تمام تر اقدامات اٹھائے گئے۔ ہماری MDC کے صدر محترم جناب لطافت محمود قادری صاحب، جو سابقہ ناظم بھی ہیں تحریک منہاج القرآن کراچی ڈویژن کے، انہوں نے اپنے تنظیمی تجربات سے اور تحریکی فکر کے پیش نظر ہماری MDC میں ایک روح کا کردار ادا کیا ہے، اور انہوں نے بہت سارے وہ اقدامات بھی ہم نے مل جل کر اٹھائے جو ہم اس جامعہ کے مستقبل کے لیے بہتر سمجھتے تھے۔ ایک بات یہ کہ ہمارے جامعہ کے پروسپیکٹس کے اندر ہم نے شروع دن سے ہی انٹرمیڈیٹ کی سطح پر 2 آپشن دے رکھے ہیں، ایک کامرس ICOM کا ہے اور ایک آرٹس ایجوکیشن کا ہے عصری تعلیم میں۔ پہلے سال ہم نے دیکھا کہ آنے والے طلباء کی ڈیمانڈ کامرس کی تھی، ہم نے ICOM کا آپشن دیا، لیکن اس میں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوا، کچھ اسٹاف کے پرابلمس تھے، کچھ طلباء کی ایبلٹی بھی، ہر ایک کوئی اس قابل نہیں ہوتا کہ کامرس اور شریعہ کو ایک ساتھ پڑھ سکے۔ پھر دوسرے سال میں جامعہ کی داخلہ مہم کا آغاز ہوا، اس میں ہم نے داخلے کے خواہش مند طلباء کے لیے ایک آپشن رکھا کہ وہ ٹک کریں کہ آرٹس کی طرف یا کامرس کی طرف جائیں گے۔ اس میں ہمیں میکسیمم رجحان آرٹس کا نظر آیا کہ شریعہ کو فوکس کر کے طلباء اور والدین اس جامعہ کی طرف آ رہے تھے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہی ہماری اسپیشلٹی بھی تھی۔ اس کے پیش نظر ہم نے دوسرے سال سے کامرس کا آپشن نہیں دیا، بلکہ طلباء اور والدین کی خواہش اور مختلف مسائل اور حکمت عملی کے پیش نظر آرٹس کے ساتھ ہم نے شریعہ کا آپشن دیا۔ لیکن کامرس کا آپشن ہم نے ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا، وہ ہمارے پراسپیکٹس اور ہماری پالیسی کا حصہ ہے۔ آئندہ چند سالوں میں جب جامعہ میں اس کے مطابق سہولیات اور وسائل میسر آ جائیں گے اور آنے والے طلباء کو ہم پھر کیٹیگرائز کر سکیں کہ ان کے کچھ سیکشن کامرس کی طرف جائیں اپنی خواہش کے مطابق اور کچھ سیکشن آرٹس کی طرف جائیں اپنی خواہش کے مطابق، اس کے پیش نظر انشاءاللہ اس آپشن کو بھی ہم آئندہ رکھیں گے۔ یہ اس سال جامعہ منہاج القرآن کراچی کی جو داخلہ مہم ہم نے شروع کی ہے، اس سے قبل میں 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو طلباء یہاں پر زیر تعلیم ہیں ان کو ہم کیا ڈیلیور کر رہے ہیں، ہمارے اساتذہ، ہماری انتظامیہ ان پر کس قدر محنت کے ساتھ تعلیم و تربیت پر توجہ دے رہی ہے، اس کا تھوڑا سا عملی مظاہرہ تو شاید آپ کو ہمارے 3 طلباء کے اندر نظر آیا ہو۔ بہرحال ہم اسی طرح دن رات اس ایشو کے اوپر، اس اپنے مقصد کے اوپر محنت اپنی سر کر رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ الحمدللہ ہمارے جامعہ منہاج القرآن کے اس وقت تک 1 سالانہ امتحان شریعہ کا ہو چکا ہے، 1 سالانہ امتحان علوم عصریہ کا فرسٹ ایئر بورڈ کا ہوا ہے، جبکہ دوسرا سالانہ امتحان بھی منعقد ہو چکا ہے، جس کا رزلٹ ابھی اگست کے اندر اناؤنس کیا جائے گا۔ مگر اس پہلے سال کے نتائج اگر آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ہمارے طلباء نے جو بورڈ کا امتحان دیا ICOM پارٹ فرسٹ کا، اس میں الحمدللہ ہمارے ٹوٹل 19 طلباء اپیئر ہوئے اور ہمارے رزلٹ کی جو پرسنٹیج ہے وہ 68.42 رہی ہے۔
اور یہ وہ ریشو ہے ہمارے طلباء کے پاس ہونے کی اور جامعہ کے رزلٹ کی کہ اگر کراچی بھر کے تمام وہ تعلیمی ادارے جو کامرس کی تعلیم دے رہے تھے اگر ان کے رزلٹ کو سامنے رکھا جائے تو ان کا رزلٹ 20% سے لے کر 40% تک جاتا ہے، اور بورڈ کی مجموعی کارکردگی رزلٹ کی 40% سے ایکسیڈ نہیں کرتی، اور وہاں ہمارے طلباء نے الحمدللہ 68.42% بورڈ کے اندر کامیابی حاصل کی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے شریعہ کے امتحانات ہوئے اس میں پارٹ فرسٹ کے اندر ہمارے 29 طلباء اپیئر ہوئے، بورڈ کے اندر 19 طلباء ہیں، شریعہ کے اندر 29 طلباء ہیں۔ چونکہ 10 طلباء ایسے تھے جو ہماری جامعہ میں داخل ہوئے تو وہ یا تو پارٹ فرسٹ کا امتحان دے چکے تھے یا پھر انہوں نے کسی اور کالج سے یہاں داخلہ لینے سے پہلے رجسٹریشن کرا رکھی تھی، تو اس کے پیش نظر ہم نے ان کے رزلٹ کو، انٹر کے رزلٹ کو اپنے اندر شامل نہیں کیا اپنے رزلٹ میں۔ تو شریعہ کر ان 29 طلباء پارٹ فرسٹ کے امتحان میں اپیئر ہوئے اور الحمدللہ اس کا ہمارا رزلٹ جو ہے وہ 72.4% آیا ہے۔ اس میں جو نظام امتحانات ہے ہماری MBC نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے اساتذہ نہ تو کوسچن پیپر ترتیب دیں گے اور نہ ہی مارکنگ کریں گے۔ ہم نے باہر دیگر اداروں سے اپنے طلباء کے امتحانات کے لیے کوسچن پیپرز تیار کروائے اور 3 آپشنز دیے، ان 3 آپشنز میں سے پھر مرج کر کے ایک پیپر ترتیب دیا گیا۔ تو اسی طرح ہماری جامعہ کا یہ جو رزلٹ ہے آپ کے سامنے، اس کے پیپر بھی دیگر تعلیمی اداروں سے بنوا کے لائے گئے اور پھر طلباء کی آنسر شیٹس کی جو مارکنگ ہے اس پر بھی ہم نے ڈبل مارکنگ یعنی کراس مارکنگ کروائی ہے۔ ایک مارکنگ ہمارے اساتذہ نے کی ہے، دوسری مارکنگ ہم نے کراچی کے دیگر تعلیمی اداروں اور ان کے اساتذہ سے کرائی ہے۔ الحمدللہ اس پورے نظام سے گزر کر یہ نتائج ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ نتائج ہیں جو کئی اساتذہ کی نظر سے گزرنے کے بعد آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو تحریک منہاج القرآن کراچی کا پودا ہے یہ انشاءاللہ پھل پھول رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ جامعہ منہاج القرآن نہ صرف کراچی کے لیے، نہ صرف صوبہ سندھ کے لیے، بلکہ انشاءاللہ پاکستان بھر کے لیے ایسے فضلاء تیار کر کے اس ملک اور قوم کو دے گی جو آنے والے وقتوں کے اندر اس ملک کی تقدیر بھی بدلنے کے قابل ہوں گے اور اس امت کو بھی کوئی سمت دے کر منہاج القرآن کی فکر کے راستے کے اوپر چلانے کے قابل ہو سکیں۔ جو داخلہ مہم کا آغاز کیا ہے، ہماری MBC نے جامعہ کی داخلہ مہم کو 3 ماہ کے دورانیے پر ترتیب دیا ہے۔ اس 3 ماہ کے دورانیے میں ہم نے ڈیٹ وائز جو کچھ کرنا ہے اور جتنی مہمات کا، جتنی ایکٹیویٹیز کا اس سلسلے میں ہم نے تجویز دے کر فیصلہ کیا ہے، وہ تمام فیصلہ اس وقت میرے پاس ایک پیپر کی صورت میں موجود ہے۔ یہ ہماری 26 وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم نے جامعہ کی داخلہ مہم کے سلسلہ میں ترتیب دی ہیں، اور یہ میرے سامنے اس کے اوپر اس کی سٹارٹ ڈیٹ بھی مینشن ہے اور اینڈ ڈیٹ بھی مینشن ہے کہ وہ ایکٹیویٹی کون سی تاریخ سے شروع ہوگی اور کون سی تاریخ پر جا کر ختم ہوگی۔ وہ سارا شیڈول ہم نے MBC نے ترتیب دے کر اس سال جامعہ کی داخلہ مہم کو لانچ کیا ہے، اور ایک پورے نئے جوش، نئے بلبلے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ دن رات کی محنت اور اخلاص کے ساتھ اس داخلہ مہم کو شروع کیا گیا ہے، اور جس کے بارے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اس سال ہمارے داخلہ کے نتائج پہلے سالوں کی نسبت بہت بڑھ کر ہوں گے۔ یقیناً اس میں جہاں ایک سبب ہماری داخلہ مہم ہے، وہاں دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں جامعہ اپنا ایک تعارف کے اندر مقام بھی حاصل کر چکی ہے۔ اس سال کی داخلہ مہم کے 3-4 جو اہم باتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا اس میں جو اہم قدم ہم نے اٹھایا ہے، ہم سمجھتے ہیں
ہم نے سفیر جامعہ کے عنوان سے کراچی بھر میں اور سندھ بھر میں جامعہ کے نمائندگان مقرر کرنے اور تجویز کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس موومنٹ پر ہم نکلے۔ الحمدللہ جو حوصلہ افزا نتیجہ ہمارے سامنے آیا، اس شہر کراچی میں ہم نے مختلف ایریاز اور ٹاؤنز میں رہنے والے وہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ جن کی کمٹمنٹ ہے تحریک کے ساتھ، مشن کے ساتھ، علم کے فروغ کے ساتھ اور منہاج القرآن کے نظام تعلیم کی پروموشن کے ساتھ، ان افراد پر ہم نے ان کے ساتھ پہلے فردن بات چیت کی، مذاکرات کیے، ان کو ذہنی طور پر تیار کیا اور ان کو آمادہ کر کے کراچی بھر میں مختلف ایریاز میں رہنے والے 61 لوگوں کو ہم نے سفیران جامعہ کے طور پر جامعہ کا نمائندہ مقرر کیا، اور ہم نے ان کو جو ٹاسک دیا ہے وہ ٹاسک یہ دیا ہے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ میں جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، جہاں ان کی جاب ہے، روزگار ہے، جہاں ان کی رہائش ہے، وہ حضور شیخ الاسلام مدثر العالی کے اس فکر کو آگے پہنچائیں جو انہوں نے نظام تعلیم کے اوپر دیا ہے کہ صدیوں سے وہ نظام تعلیم جو دین اور دنیا کی تفریق سے بالا تر ہو کر چل رہا تھا، اور 2 سال یا 250 سال قبل ہمارے برِ صغیر پاک و ہند میں اس کو ایک سازش کے تحت دین اور دنیا کے 2 خانوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور حضور شیخ الاسلام مدثر العالی نے اس امت کے احیاء کے لیے اور امت مسلمہ کے عروج کے لیے اس نظام تعلیم کو پھر سے یکجا کر دیا ہے، اس نظام تعلیم کی خصوصیات کو، اس کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے الحمدللہ یہ جو 61 نمائندگان ہیں، یہ نہ صرف جامعہ منہاج القرآن کے نمائندگان ہیں بلکہ حضور شیخ الاسلام مدثر العالی کے اس فکر کے نمائندہ ہیں جو انہوں نے نظام تعلیم کے اوپر اس امت کو عطا کیا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں انشاءاللہ ان کے ذریعے سے ہم نے داخلہ کا جو اسپیسیفک ٹارگٹ ہے وہ ہم نے اپنے احباب سے گزارش کی ہے کہ 1 سفیر 1 داخلہ، اور 1 داخلہ کوئی مشکل بات نہیں ہے ایک آدمی کے لیے، اور یہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ 3 مہینے کی داخلہ مہم میں اگر ہم اپنے اس قائد کے خواب کو تعبیر دینے کے لیے اپنے گرد و پیش سے، اپنے حلقہ احباب سے ایک ایسا طالب علم لا کر جامعہ منہاج القرآن کے اندر داخل کرائیں جس کو جامعہ منہاج القرآن کی انتظامیہ اور اساتذہ اس کو نشو و نما دے کر، تربیت دے کر حضور شیخ الاسلام مدثر العالی کے فکر کی تصویر بنا دیں، تو یقیناً یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہوگا اور ایک ایسی دائمی خدمت ہوگی جس کے آج نہیں، صرف چند سالوں تک نہیں بلکہ انشاءاللہ صدیوں تک اس تحریک کے اور اس فکر کے اثرات پہنچتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے دوسرا کام یہ کیا ہے کہ کراچی بھر میں ہم نے 15 سیمینارز منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان سیمینارز کا ٹائٹل یہی ہوگا جو آپ کے سامنے اس وقت بینر پر درج ہے، فروغ علم و شعور سیمینار، اور اس کی نام کی ہم نے تجویز اس لیے کی کہ حضور شیخ الاسلام مدثر العالی نے جہاں بیداری شعور کے لیے ملک بھر میں ایک تحریک برپا کرنے کا حکم دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں فروغ علم و شعور سیمینار ایک طرف تو قائد کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے ہے جو بیداری شعور کے نام کی تحریک بن چکی ہے، دوسری طرف جامعہ منہاج القرآن کے نظام تعلیم کا تعارف کرانے کے لیے بھی ہے، اور جامعہ منہاج القرآن کے اس تعارف کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی ہے۔ 15 سیمینارز کا شیڈول بھی الحمدللہ اپنے سفیران جامعہ کو دے دیا گیا ہے، اور وہ اپنے ٹاؤنز کی تنظیمات، تحریک منہاج القرآن کے کارکنان، رفقا اور اراکین کے ساتھ مل کر اس سیمینار کو منعقد کریں گے، جہاں پر تعلیم سے وابستہ لوگوں کو بلایا جائے گا، اساتذہ کو، پروفیسرز کو، طلباء کو دعوت دی جائے گی، اور اس طبقے کے اندر منہاج القرآن کے نظام تعلیم کو متعارف کروانے کے لیے فوکس کیا جائے گا۔ ان 15 سیمینارز کا شیڈول بھی الحمدللہ ترتیب دیا جا چکا ہے، ضرورت صرف پہلا قدم اٹھانے کی ہے، اگر وہ پہلا قدم ہم نے اٹھا لیا تو انشاءاللہ یہ سفر رواں دواں ہو جائے گا۔ میں اس جامعہ کے اب تک کی کارکردگی جو آپ کے سامنے رکھی اس کا